ناظرین کچھ عام ترین خبریں ہیں، کچھ پریشان کن خبریں ہیں اور کچھ کام ہیں جو آپ نے کرنے ہیں، لازمی طور پر کرنا ہے، چونکہ حالات پاکستان کے اندر ٹھیک نہیں ہونے، یعنی جاگتے رہنا ہے، آپ نے کسی کے سر پر نہیں ہونا، آپ نے اشتہارات کے سر پر نہیں ہونا، آپ نے بڑے بڑے جو سڑکوں کے اوپر پوسٹر لگے ہوئے ہیں ان کی طرف نہیں دیکھنا، چونکہ آٹا بھی اس ملک کے اندر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ختم ہونے والا ہے، لہذا یہ خبر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن بین الاقوامی طور پر منظرنامہ مکمل بدل رہا ہے، مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ ڈونلڈ جے ٹرمپ جو جنگیں نہیں کرتا، جو ریجیمز نہیں چینج کرتا، ڈونلڈ جے ٹرمپ جس طرح سے اس نے یوکرین کے پریزیڈنٹ کو ذلیل کر کے اوول آفس سے نکالا ہے، نیٹو، برطانیہ، یہ جو تمام تر ممالک ہیں یہ اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی خاصے کنسرن پائے جا رہے ہیں اور خاصی پریشانی ہے، بلکہ یہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے پاکستان کے پرائم ٹیلی ویژن پر جا کر گھنٹہ زور زور سے بجا دیا ہے کہ ٹرمپ یہی کام ہمارے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں زیلنسکی کی جگہ شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی اور بیٹھا ہوا ہے اور ٹرمپ اسی طرح سے بات چیت کر رہا ہے کہ میرے پیسے دو، میرے پیسے بتاؤ کہ کدھر چھوڑے ہیں، میں نے پیسے دیے تھے، میں بتاؤں گا کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا۔ وہ سے تو انگریزی بھی آتی تھی، ہمیں انگریزی بھی نہیں آتی، ہمیں تو انگریزی بھی نہیں آتی، اوپر سے ہم ڈر بھی جاتے ہیں، اوپر سے ہمارے ہاتھ ویسے ہی کانپتے ہیں، ہم سہم بھی جاتے ہیں، تو اللہ رحم کرے ایسا نہ ہو۔ لیکن سابق وزیر اعظم صاحب کیا کہہ رہے ہیں سن لیں۔ کر سکتے ہیں جو آپ نے زیلنسکی کا آپ کے سامنے ہے، اس کی کوئی مثال پچھلے 100 سال میں کسی ملک میں دکھا دیں اس قسم کی بات چیت ایک دوسرے خود مختار ملک کے لیڈر سے ہوئی ہو۔ اگر انہوں نے کہا تم تو شکریہ ادا نہیں کرتے ہو، تم تو بڑے وہ کیا کہتے ہیں احسان فراموش آدمی ہو۔ یہ ہمیں بھی کہتے رہے ہیں ویسے بائی دا وے ٹرمپ صاحب کہ ہم نے پیسے لیے اور کام نہیں کیا۔ جی بالکل، وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے پیسے، ہم نے جو اگر ایسی سچویشن ہوئی تو کیا پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا پڑے گا؟ اگر آپ کے گھر میں اتفاق نہ ہوا، آپ گھر میں کمزور ہوئے، آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ سب سے پہلا کام سب سے پہلا کام آج اپنے ملک کو ٹھیک کریں، اپنے گھر کو مضبوط کریں۔ اب دوسری طرف ظاہر ایسی صورتحال بنی ہوئی ہے، لیکن بیرسٹر منیب فاروق صاحب پورا سہارا دے رہے ہیں، پوری سپورٹ کر رہے ہیں اور بار بار حوصلہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آکسیجن دے رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹرمپ فون کر لے یا جو بھی کر لے، پاکستان کے اندر حالات نہیں بدلیں گے جب تک پاکستان کے اندر سے قبولیت نہیں ہوگی۔ بڑی مشکل سے بار بار آکسیجن لگائے جا رہے ہیں۔ یہ بیرسٹر منیب فاروق صاحب کو سن لیں۔ وہ ان کو انتظار ہے امریکہ کے فون کا کہ بھی امریکہ سے فون آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، پلس جو 001 ہے وہاں سے فون آ جائے گا، امریکہ سے کال آئے گی، یا کسی اور کو ہے جی کہ جی الیکشن ہوگا تو ٹرمپ کی کال آ جائے گی۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ کال آتی ہے یا نہیں آتی ہے، جب تک یہاں معاملہ ٹھیک ہوگا نہیں تب تک معاملات آگے نہیں چلیں گے۔ اور پتہ نہیں، میرے خیال میں اس وقت سارے تو اسی چکر میں پڑے ہوتے ہیں کہ نکل آئے اور ہماری بات ہو جائے، گفتگو ہو جائے، لیکن نہیں ہوتی۔ اب ناظرین یہ جو پریشان کن خبر ہے، اپنے گھر میں آٹا جمع کر لیں، آٹے کے توڑے لے لیں، چونکہ یہ حکومتی جو وزارت خزانہ ہیں انہوں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ گندم کی پیداوار 11% کم ہو کر 28 ملین میٹرک ٹن سے نیچے آنے کا خدشہ ہے۔ پاکستان کو $1 ارب کی گندم باہر سے منگوانا پڑے گی، $1 بلین کی، $1 ارب کی گندم باہر سے منگوانی پڑے گی۔ آپ یاد رکھیں کہ ہم ایک ایگریرین کنٹری ہیں، ہم ایک زراعت سے تعلق رکھنے والا ملک ہے، ہماری 50-60% زراعت ہے، ہمارا کسان ہے اور اس کسان کی بڑی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن ہمیں گندم منگوانے کے لیے باہر جانا پڑے گا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا محسن نقوی صاحب کے دور میں سب سے بڑا خوفناک جو سکینڈل آیا تھا کہ بلینز آف ڈالرز کی گندم اس دوران بھی باہر سے منگوائی گئی تھی۔ تو یہ ایک عجیب رواج شروع ہو گیا ہے کہ ہم گندم کے لیے باہر دنیا کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر اربوں ڈالرز باہر جا کر جھونک دیتے ہیں۔ جب بھی آپ اس طرح کا کوئی بھی سودا کرتے ہیں یا باہر پیسے لے کر جاتے ہیں تو اس کے اندر آدھی تو کرپشن ہوتی ہے، آدھا مال دھمڑی آپ نکالتے ہیں۔ اس وقت ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ لاٹری نکلی ہوئی ہے، جس کا جتنا منہ کھلتا ہے دونوں ہاتھوں سے جتنا کرپشن کا پیسہ بنا سکتا ہے وہ بنایا جا رہا ہے۔ کھلا مال ہے، کھلا مال ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی مال کے اوپر چوکیدار نہیں بیٹھا ہوا، تالے کھلے ہوئے ہیں، تجوریاں کھلی ہوئی ہیں، جہاں جہاں ہاتھ پڑتا ہے کھائی جاؤ، کھلا کھائی جاؤ۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ قومی اسمبلی کے اندر 250 بندہ قومی اسمبلی سے فارغ کیا گیا، اور صرف جو پارلیمان کے لوگ ہیں، قومی اسمبلی کے لوگ ہیں، ان کی تنخواہوں میں 300% اضافہ، 300% ہمارے غریب ایم این اے کے لیے 300% اضافہ کیا گیا، اور انہوں نے غیر ڈاکار ہمارے بے شرمی سے لے بھی لیا۔ اندازہ لگائیں، اور تقریباً جو 200-250 بندہ نکالا گیا ہے وہ میرے اور آپ جیسے لوگ تھے جنہوں نے سفارشیں کروا کر، درخواستیں کروا کر، جوتے گھس کر وہاں پر جا کر نوکری لی تھی۔ اب یہ احمد نواز سکھیرا صاحب سابق ٹاپ کے بیوروکریٹ لکھتے ہیں، لولی ڈسٹرائڈ لوکل ویٹ فارمرز، سب سے پہلے لوکل ویٹ گندم کے جو فارمرز ہیں انہیں ڈسٹرائے کیا، انہیں تباہ کیا، وہ کیونکہ سب سے پہلے ایک جھوٹی انہیں سپورٹ پرائس یا ایک کم ترین سپورٹ پرائس ان کے ساتھ طے کی گئی۔ دین لائڈ دیٹ دیئر وڈ بی اے بمپر ویٹ کراپ، پھر جھوٹ بولا کہ بمپر ویٹ کراپ، گندم کی بمپر کراپ ہونے والی ہے، اور یہاں پر کہا بمپر کراپ، اور اخبارات کے اوپر اشتہارات چلوا دیے بمپر کراپ آنے والی۔ امپوزڈ another crushing agri income tax، ایک اور ایگری انکم ٹیکس لگا دیا گیا، اینڈ ناؤ ول ہیپیلی امپورٹ ویٹ،
اب خوشی کے ساتھ کہیں گے جی ہم ویٹ لانے جا رہے ہیں, گندم لانے, ہم نے اس بحران سے کوپ اپ کرنا ہے, ہم نے ملک کو گندم کرائسس سے نکالنا ہے, ہم نے ملک کو نکال دیا. یہ پورا ایک چین ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. اور ارن کمیشنز اینڈ پے فورن فارمرز ان دا فورن ایکسچینج, اس سے کمیشن بنائیں اور باہر جو دنیا کے فارمرز ہیں, کسان ہیں, انہیں فورن ریمیٹنس میں انہیں پیسے پے کریں, کھلے پیسے, جتنا پیسہ ہو آپ انہیں پے کریں, پیسے دیتے جائیں اور مال کماتے جائیں, اور دس از ہاؤ یہ ساری چیزیں آگے بڑھتی جائیں گی, اور بس آپ چیزوں کو چلاتے جائیں جیسے مرضی ہے, اور وہ چیزیں ویسے ہی آگے جائیں گی. اور یہ بڑی بدقسمتی ہے جس طریقے سے پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. مزمل اسلم صاحب نے لکھا ہے آخر ویژن پنجاب کی وزیر اعلیٰ کا ہے, انہوں نے ڈائریکٹ وزیر اعلیٰ کا نام لیا ہے کہ آخر پنجاب ویژن ان کا ہے. اب یہ ایک اور خبر ہے, یہ شہباز رانا صاحب ہے, پرومیننٹ اکونومسٹ ہیں, انہوں نے دی ہے ان ٹرو democracy people are held accountable for removing officers on PT issues such as not fixing a flag on the finance minister non custom paid vehicle. یہ جہاں پر اصل جمہوریت ہوتی ہے وہاں پر لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جاتا ہے ایک کلیشے قسم کے PT قسم کے ایشوز کے اوپر, تو اس کے اوپر انکوائریز ہوتی ہیں, ان سے پوچھا جاتا ہے. جیسے کہ پاکستان کے اندر جو فائنانس منسٹر ہیں ہمارے, وزیر خزانہ ہیں, ان کی نان کسٹم پیڈ گاڑی کے اوپر جھنڈا کیوں نہیں لگا, اس وجہ سے انہیں نکالا گیا ہے. بٹ ہیئر اٹس اوکے, یہاں پر یہ ٹھیک ہے, یعنی آفیسر فارغ کر دیا کہ گاڑی کے اوپر جھنڈا کیوں نہیں لگا. یہ مسئلہ ہی گاڑی کی لائٹوں کا, یہ جھنڈوں کا, گاڑی کے آگے جھنڈا, پیچھے جھنڈا, آگے پولیس کے ڈالے, پیچھے پولیس کے ڈالے, طاقت, زوم, بدماشی, یہ ساری گیم ہی اس کی ہے. The government is no mood to admit the mistake and reverse the wrongdoings to a competent grade 20 female officers. The FBR chairman could not protect his team from external undue pressures. Finance ministry has clearly exceeded his authority, but it's okay, سب چلتا ہے, چونکہ یہ اشرافیہ کا پاکستان ہے کہ آپ نے ایک آفیسر کو فارغ کر دیا صرف اس لیے کہ گاڑی کے اوپر آپ نے جھنڈا, یعنی وہ جو چنڈے ہم نے لگائے ہوئے ہیں وہ چنڈا آپ نے نہیں لگایا, اس لیے آپ کو یہاں سے ہم فارغ کرتے ہیں اور یہاں سے نکال دیتے ہیں. اب یہ بھی آپ خبر دیکھ لیں, MNAs کی تنخواہوں میں اضافے کے بعد پیسے بچانے کے لیے قومی اسمبلی کے 220 ملازمین برطرف, ابھی جس خبر کا ذکر کیا تھا 220 ملازمین برطرف کیے گئے, چونکہ ہم نے اربوں روپے نکالنے ہیں, اور یہ گریڈ 1 سے لے کر 19 گریڈ تک ہے. گریڈ 1 2 3 4 آپ خود ہی اندازہ لگا لیں گے, بالکل ایک عام لوگ ہیں, عام شہری ہیں, اور ان کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے. دوسری طرف عدالت کی طرف آ جائیں, وہاں پر تو آوے کا آوا بالکل بیڑا وہاں پر غرق ہوا ہے. سول جج شائستہ خان کنڈی کا ایک اور عجیب و غریب فیصلہ, احمد فرحاد کی بیوی کو جسمانی ریمانڈ کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا, جہاں تفتیشی افسر نے بتایا کہ خاتون بے گناہ ہے اور انہیں رہا کر دیا جائے, مگر اس کے باوجود جج شائستہ خان کنڈی نے کیس کو خارج کرنے کے بجائے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. تو احمد فرحاد صاحب کی بیگم کو چلے جوڈیشل کر دیا گیا, لیکن اس سے پہلے انہی جج صاحبہ نے بری عدالت میں انہیں یہ کہا تھا کہ آپ جسم کے زخم دکھائیں مجھے. اندازہ لگا لیں کہ وہ بری عدالت میں یہ کہہ رہی ہیں, میں یہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا. احمد فرحاد ایک انتہائی خوددار پاکستان کا نوجوان ہے, ایک انتہائی خوددار پاکستان کا شاعر ہے, مزاحمت شاعر ہے, ایک انٹلیکچوئل ہے. اس کی بیگم کے ساتھ یہ بری عدالت, یہ مسئلہ ذلیل کرنا تھا, مسئلہ ان کی عزت نفس پر حملہ تھا, ان کی توہین کرنی تھی, ان کے ساتھ ظلم کرنا تھا, زیادتی کرنی تھی. اور احمد فرحاد صاحب نے بہرحال ٹویٹ بھی کیا کہ وہ سوشل میڈیا سے مکمل طور پر سائڈ پر ہیں اور ان چیزوں کے اوپر فی الحال وہ گفتگو یا بات چیت نہیں کریں گے. اب یہ ظاہر خبر بھی رپورٹ ہوئی ہے کہ عدالت نے کہا, جج صاحبہ خود کہہ رہی ہیں عدالت میں کہ قمیض اٹھا کر مجھے بتائیں کہ کہاں پر آپ پر تشدد ہوا ہے اور کیا آپ کے ساتھ ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا ہے. ناظرین یہ کچھ ایک ویڈیو ہے کہ آپ دیکھ لیں, یہ 26 نومبر کے گرفتار ورکرز ہیں, انہیں آج بھی عدالت اور جیل میں لے جایا جا رہا ہے, پولیس کی گاڑی کے اندر موجود ہیں, لیکن نعرے کیا لگا رہے ہیں یہ سن لیں. ناظرین عمران خان صاحب کے حوالے سے خاصی تشویشناک خبریں آ رہی ہیں, اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کافی تشویشناک خبریں ہیں. عمران خان کے کان میں انفیکشن ہے ان کا, لیکن ان کا اپنے ڈاکٹر سے چیک اپ نہیں کروایا جا رہا. افسوس کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈر بھی اس پر خاموش ہے, نہ کوئی ٹویٹ کر رہا ہے اور نہ ہی کوئی پریس کانفرنس ہو رہی ہے. اب یہ بلکہ میں چاہ رہا ہوں پہلے سمینہ پاشا صاحبہ کو آپشن لیں. کم ضروری ہے کہ آپ ان کا جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے اس میں بھی اگر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ڈالتے ہیں بہرحال, لیکن اگر وہ فی الحال روکا گیا ہے تو اس کے بعد پی ٹی آئی بھی بالکل خاموش ہو کے بیٹھ گئی ہے. کم از کم آپ عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق ان سے ملاقاتوں کے اوپر جو پابندی ہے اس سے متعلق ہی کوئی پریس کانفرنس کر دیں, کوئی 2-3 لوگ روز بیٹھ کے اس کے اوپر بات کریں, پریس کانفرنس کریں, کوئی ٹویٹ کریں کچھ. اب ناظرین ایک لمبے عرصے سے بڑی افسوسناک صورتحال عمران خان صاحب کے ساتھ بن گئی ہے کہ جہاں پر اڈیالہ جیل کی دیواریں اونچی کر دی گئی ہیں اور ان کے اوپر ایسا محسوس ہو رہا ہے شیشہ لگایا ہوا ہے کہ خان سے کوئی ملاقات نہیں ہے, وکلا کی نہیں ہے, صحافیوں کی نہیں ہے,
उनकी लीगल टीम की नहीं है, किसी की मुलाकात नहीं है। तहरीक इंसाफ के लीडर इधर उधर बातचीत कर देते हैं, टीवी पर आकर थोड़ा सा शुगर लगा देते हैं, लेकिन ये कोई भी क्राइसिस आप देखेंगे नहीं क्रिएट कर सकते। ये अडयाला जेल के बाहर जाकर कैंप नहीं लगा सकते, ये बाहर जाकर वहां पर बैठ नहीं सकते, अडयाला जेल के बाहर बैठकर अफ्तानियां नहीं कर सकते। यानी खान की सेहत के हवाले से खबरें साफी जो रिपोर्ट करते हैं, ये कहते हैं नहीं साफी भी गलत रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तशवीशनाक खबरें हैं जो कि रिपोर्ट हो रही हैं कि इमरान खान साहब के कान में शदीद तरीन इन्फेक्शन है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।